من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت علی بن ابی طالب کی مناسبت سے اب تمام علماء کرام کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ 41 ہجری 20 رمضان المبارک علی بن ابی طالب کے چہرے سے موت کے آثار نمودار ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے مخاطب ہو کے کہا، بیٹا حسن، جو لوگ باہر دروازے پر جمع ہوئے ہیں انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ مجھ سے ملاقات کریں۔ امام حسن گئے اور وہ افراد جو باہر کھڑے تھے انہیں اندر بلایا، اور بلانے کے بعد امام علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اے لوگوں، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ مختلف سوالات علی ابن ابی طالب سے کی۔ امیر المؤمنین 20 رمضان المبارک کو جب آخری لمحات تھے امیر المومنین کے، تو اس وقت یہ جملے اور یہ سوال صعصع بن سوحان نے کیا اور امیر المومنین نے اس کا جواب دیا۔ اگر سننا چاہیں گے ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات۔ صعصع بن سوحان فریقین کے ہاں ایک معتبر راوی ہے جسے شیعہ سنی سب معتبر سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صعصع بن سوحان نے یہ سوال کیا امیر المومنین سے، یا علی، آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہیں؟ اس وقت امیر المومنین نے کہا، دیکھو، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے، لیکن چونکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خدا بند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو تم بیان کرو، میں اس ایمان سے آپ کو بیان کروں گا، میں حضرت آدم سے افضل ہوں۔ اور جناب صعصع بن سوحان نے وجہ پوچھی کہ آپ حضرت آدم سے افضل کیسے ہیں؟ اس وقت جناب امیر المؤمنین نے فرمایا، دیکھو، جب ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا بند عالم نے تمام نعمتوں، تمام آسائش کے ساتھ ایک جنت جناب حضرت آدم کو عطا کی، لیکن حضرت آدم سے فقط ایک مطالبہ کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے، اور اس درخت کو جہاں سے خدا بند عالم نے حضرت آدم کو منع کیا تھا وہاں سے گندم کھائیں۔ پروردگار عالم نے مجھے اگرچہ گندم کھانے سے منع نہیں کیا، لیکن چونکہ میں دنیا کے نسبت زیادہ طلبگار نہیں ہوں، میں دنیا کی چیزوں کی نسبت میں خواہشات نہیں رکھتا، علی ابن ابی طالب کی ذات نے کبھی گندم نہیں کھائے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب صعصع بن سوحان نے سوال کیا، یا علی، آپ افضل ہیں یا حضرت نوح علیہ السلام افضل ہیں؟ اگر سننا چاہیں گے ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات فرماتی ہے کہ میں حضرت نوح سے افضل ہوں۔ جناب صعصع پوچھتے ہیں کہ اس افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت امیر المؤمنین نے فرمایا، جب حضرت نوح نے کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے کے بعد جب کوئی فرد حضرت نوح کی دعوت کو لبیک نہیں کہا کسی نے، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں بددعا کی اپنے قوم کے لیے، ان کفار کو اس زمین سے دور کر دے۔ عزیزان گرامی قدر، امیر المومنین فرماتے ہیں، مجھ پر رسول گرامی قدر کی وفات کے بعد اتنی مصیبتیں مجھ پر آئی، لیکن علی ابن ابی طالب کی زبان سے کبھی بددعا نہیں نکلا۔ علی علیہ السلام نے کبھی اپنی قوم کے لیے بددعا نہیں کی، ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اپنے صبر کو امیر المؤمنین خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے اتنا صبر کیا کہ میری آنکھوں میں کانٹا اور میرے حلق پر ہڈی تھی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ جو مصیبتوں اور بلاؤں میں زیادہ صبر کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اور اس کے بعد جناب صعصع بن سوحان فرماتے ہیں، یا علی، آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہیں؟ اس وقت امیر المؤمنین نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم سے افضل ہوں۔ وجہ پوچھی، آپ حضرت ابراہیم سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت امیر المؤمنین نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو خود کلام حضرت ابراہیم میں فرمایا، رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی۔ کہا پروردگار عالم سے حضرت ابراہیم نے کہا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے ندا آئی، قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم یقین نہیں کرتے ہو؟ قال بلا،
خدا بندہ میں یقین کرتا ہوں ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو آرامش بخشنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو سکون بخشنا چاہتا ہوں، میں مشاہدے کے ذریعے سے دیکھ کر اپنے دل کو آرام پہنچانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے علی ابن ابی طالب کی ذات کو کشف حجاب علی کی ذات کے لیے ایک برابر بھی علی کے یقین کو اضافہ نہیں کر سکتا۔ علی حق الیقین کے منزل پر ہیں، علی کے لیے کوئی چیز مشاہدے کے ذریعے سے علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین کے اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی جس کا یقین زیادہ ہوگا وہ درجے کے اعتبار سے اس سے فرد سے افضل ہوتا ہے جس کا یقین کمتر ہو۔ ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات۔ اس کے بعد جناب صعصع بن سوحان بیان کرتے ہیں کہ یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہیں۔ اس وقت امیر المؤمنین نے بیان کیا میں حضرت موسیٰ سے افضل ہوں۔ جناب صعصع نے پوچھا دلیل کیا ہے، کیوں آپ حضرت موسیٰ سے افضل ہو سکتے ہیں؟ اس وقت امیر المؤمنین نے بیان کیا خدا بند عالم نے جب حضرت موسیٰ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ فرعون کی دعوت پر مصر جائیں، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ منی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ کہا پروردگارا میں نے ان کے ایک بندے کو انی قتلت منہ نفسا، میں نے ان کے ایک بندے کو قتل کیا، فاخاف ان یقتلون، مجھے یہ خوف ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے جن کی زبان میرے سے فصیح تر ہے، رماتر ہیں، ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں، اور مجھے اس بات سے خوف ہے کہ میں رسالت کے پیغام کو صحیح معنوں میں نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں لیکن جب مجھے پیغمبر گرامی قدر نے یہ ذمہ داری دے کر مکہ بھیجا کہ کفار قریش کو سورہ براءت کی شروع کی آیات کی میں تلاوت کروں، انہیں بیان کروں، وہاں پر یعنی مکے کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں تھا کہ جن کے رشتہ داروں کو گھر والوں کو امیر المؤمنین نے قتل نہیں کیا ہوں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں ایسا فرد نہیں تھا مکے میں کہ جن کے رشتہ داروں کو میں نے قتل نہ کیا ہوں، لیکن علی ابن ابی طالب کی ذات اطمینان کامل کے ساتھ رسول اللہ کی اس ذمہ داری کو رسول اللہ کے اس بیان کے مطابق امیر المؤمنین کی ذات مکہ جاتی ہے، اور علی فرماتے ہیں کہ میں بغیر کسی خوف کے میں نے سورہ براءت کی آیات کی تلاوت خانہ خدا کی چھت پر جا کر میں نے تلاوت کی۔ ایک مرتبہ مل کے بابا جبران صلوات۔ یعنی علی ابن ابی طالب بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا توکل زیادہ ہوگا وہ خدا کی بارگاہ میں افضل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون پر اعتماد کیا لیکن خدا کی ذات پر توکل نہیں کیا، امیر المومنین فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جناب صعصع بن سوحان بیان کرتے ہیں کہ فرمایا یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ ابن مریم افضل ہیں؟ اس وقت امیر المؤمنین نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے افضل ہوں۔ جناب صعصع نے پوچھا دلیل کیا ہے، کیوں آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے افضل ہیں؟ اس وقت امیر المؤمنین نے فرمایا جب حضرت مریم کو خدا بند عالم نے جبرائیل کو بھیج کر وحی الہی کے ذریعے سے حاملہ ہو گئی اور جب درد ولادت شروع ہوا تو حضرت مریم سے کہا، جب حضرت مریم بیت المقدس میں تشریف فرما تھی اخرجی عن البیت فإن هذه بیت العبادہ لا بیت الولادہ، جناب مریم سے کہا کہ یہ عبادت کا گھر ہے، یہ میرے اپنے لفظوں میں یہ بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کا گھر ہے۔ اور فرمایا امیر المومنین نے جب میری ماں فاطمہ بنت اسد کو جب درد ولادت شروع ہوا خانہ خدا کے قریب جاتی ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے پروردگارا اس گھر کا وسیلہ اور جس نے اس گھر کو بنایا اس کا وسیلہ میرے اس درد کو آسان فرما۔ اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں خانہ کعبہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کے اندر داخل ہوتی ہے اور میں 3 دن خدا کی بارگاہ میں مہمان ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ مل کے سروات پڑھیے۔ اور آخر میں جب صعصع بن سوحان نے سوال کیا یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جناب صعصع بن سوحان نے فرمایا امیر المؤمنین نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، جب پیغمبر گرامی قدر کی بات آئی تو فرمایا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔